جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آئیے آج کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے وزیر خارجہ بلاول زرداری نے امریکہ کا دورہ کیا 13 سے 22 دسمبر تک، اور اس دورے کے پہلے حصے میں وہ نیو یارک گئے، جہاں انہوں نے G77 پلس چائنا کی جو کنکلوڈنگ میٹنگ تھی۔ ایک سال پریزیڈنسی ہمارے پاس تھی، تو ہماری پریزیڈنسی کی آخری میٹنگ تھی، تو اس کو وہ چیئر کیا۔ اور اس کے بعد اور ایک اچھی موو تھی اس حوالے سے کہ انہی دنوں بھارت کے فارن منسٹر یا منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ڈاکٹر جے شنکر، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ چیئر کر رہے تھے UN سیکیورٹی کونسل کی میٹنگز، کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کے حوالے سے اور پھر انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے۔ تو یہ ایک اچھی موو تھی کہ ہمارے وزیر خارجہ بھی انہی دنوں وہاں موجود تھے، اور ایک لحاظ سے فوکس ہمارے پاکستان پہ بھی رہا۔ تو یہ جو میٹنگز کے بعد پھر ہمارے وزیر خارجہ چلے گئے واشنگٹن DC۔ وہاں جو اب دیکھنے کو مل رہا ہے، ملاقاتیں بہت رہیں، ہمارے وزیر خارجہ بڑے ایکٹیو بھی رہے۔ نہ صرف ان کی اپنے ہم منصب سے ملاقات ہوئی اینٹنی بلنکن کے ساتھ، امریکی ہم منصب کے ساتھ، بلکہ پھر ڈپٹی سیکرٹری وینڈی شرمن اور پھر USAID کی جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان سے ہی ملاقات ہوئی، بلکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو اور بھی آفیشلز ہیں ان کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی۔ تو یہ مجھے تھوڑا بہت آڈ سا لگا، کیونکہ جب آپ ہم منصب سے مل لیتے ہیں تو پھر نیچے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہائرارکی میں بھی نیچے ملاقاتوں کا کوئی تک نہیں بنتا۔ ہوتا تو یہ ہے کہ جب آپ ہم منصب سے مل لیتے ہیں تو پھر ایک لیول اوپر یا تو وائس پریزیڈنٹ سے کوئی کال ہو جاتی، پریزیڈنٹ کے ساتھ تو میں نہیں توقع رکھ سکتا کہ ہو سکتی تھی، لیکن وائٹ ہاؤس میں بھی کوئی ملاقات مجھے نظر نہیں آئی۔ یہاں تک کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں امریکہ کے جیک سلیون، ان کے ساتھ بھی ملاقات کوئی نہیں تھی، یا پینٹاگون میں سیکرٹری ڈیفنس کے ساتھ بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ اس میں شاید ہمیں کامیابی اس طرح نہیں ہوئی۔ یہ ملاقاتیں ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے سینیٹرز کے ساتھ ملاقاتیں رہیں، کانگریس مین کے ساتھ، کانگریس جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے ممبرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہوئی۔ تو یہ ایک اچھا سلسلہ ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ، کوئی تھنک ٹینکس کے ساتھ، مثال کے طور پر اٹلانٹک کونسل بھی وہ گئے، ہمارے وزیر خارجہ وہاں انہوں نے انٹریکٹ کیا۔ اسی طرح پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بھی، جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بھی ایک ملاقات ان کی ہوئی۔ تو اوور آل ایک لحاظ سے بھرپور وزٹ تھا اور اچھی انگیجمنٹس رہیں، اور اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ اب 9 جنوری کو سوئٹزرلینڈ جنیوا میں ایک پاکستان کے حوالے سے فلڈ ریلیف ایک کانفرنس ہو رہی ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ امریکہ یا عالمی برادری کس طرح کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ ابھی تک امریکہ نے ہمیں $97 ملین کی ایڈ دی ہے فلڈ کے ریفرنس سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اور کتنی ہمیں اس حوالے سے اسسٹنس ملتی ہے دنیا سے۔ جہاں تک اوور آل وزٹ کا جو ہے نتائج تو آہستہ آہستہ معلوم پڑیں گے، کیونکہ جہاں تک میری خبر ہے حسین حقانی صاحب کافی ایکٹیو تھے، جو ہمارے سابق سفیر بھی رہے ہیں امریکہ میں، اور اب وہ خود ایک لحاظ سے اپنے طور پہ ہی جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں میمو گیٹ کے بعد کے واقعے کے بعد سے، اور اب وہ کافی ایکٹیو تھے۔ انہوں نے کافی میٹنگز بھی ارینج کروائیں، خاص طور پہ کانگریس میں، وہاں پہ انہوں نے کافی محنت کی، اور تھنک ٹینکس میں ان کا کافی رول رہا وہ میٹنگز ارینج کرنے میں۔ اور لیکن 2-3 باتیں جو ہیں، ایک تو یہ ہے جہاں تک اگین میری اطلاعات ہیں کہ امریکہ کوشش یہی کر رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امریکہ کو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اب تھرڈ پارٹی میڈیشن کی ضرورت ہے، اور لیکن یہ جو میڈیشن ہے اب یہ صرف بات چیت تک اس حوالے سے ایک لحاظ سے جو امپاس ہے یا ڈیڈ لاک ہے اس کو توڑنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ معاملات کیونکہ کشمیر کے اس قدر گھمبیر ہو گئے ہیں کہ بائیلیٹرلی شاید اب پاکستان اور بھارت کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ ان دو طرفہ مذاکرات سے کچھ چیز نکال سکیں،
کیونکہ لیکن مجھے خدشہ لگتا ہے کہ کیونکہ ہمارے تھوڑی بہت پوزیشن ہم میں تبدیلی ہماری آئی ہے، کم از کم جو ہم پبلک میں پوزیشن پہلے لیتے رہے ہیں کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس نہیں لیتا اس وقت تک ہم بھارت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. لیکن اب اس پچھلے ہفتے ہمارے جو وزیر وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن ان کا جو میں نے پڑھا اسٹیٹمنٹ، تو اس میں یہی ہے کہ جب تک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرتا بھارت. اب یہ پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ بہت جنیرک ورڈ ہے اور اس کو آپ کسی طرح بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. تو وہ جو اسپیسیفک ہماری پوزیشن تھی اب ہم اس سے تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تھوڑی بہت ہم فلیکسیبل ہو گئے ہیں اس معاملے میں. اور اب دیکھتے یہی ہیں کہ آیا امریکہ کی جو کاوشیں ہیں کہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کریں، یہ آیا کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا ہم کس حد تک اپنی پوزیشن کو تبدیل کرتے ہیں. میرے حساب سے تو ابھی وقت نہیں آیا، کیونکہ اگر آپ بھارت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع بھی کر دیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور پھر اگلے سال ویسے بھی انتخابات ہونے کو ہیں پاکستان میں، اور پھر جو ہے 2024 کو بھارت میں انتخابات ہونے ہیں. تو شاید ان مذاکرات سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، بلکہ ایک یہ ہوگا کہ ہماری جو کشمیر پہ پوزیشن ہے مزید کمزور ہو جائے گی، اور کوئی خاطر خواہ اس سے ہمیں کوئی مثبت پہلو مجھے کوئی نظر نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے میں تھوڑی بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے وزیر خارجہ نے افغانستان سے متعلق بیانات دیے ہیں امریکہ میں، تو یہ شاید اس حوالے سے مناسب نہیں تھا میرے خیال میں. کیونکہ جہاں تک خواتین کے تعلیم کی بات اس کے بارے میں ہمارے وزارت خارجہ نے ایک بالکل ٹھیک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی تھی، اور اس کے بعد پھر وہاں بیٹھ کے امریکہ میں کسی تیسرے ملک کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے اس طرح اوپنلی. آپ آبویسلی ڈسکشنز تو کرتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ بھی تھوڑی بہت آئندہ وزٹس میں احتیاط کرنی چاہیے. آپ بات کریں پاکستان امریکہ کے تعلقات کی، وہ بہتر رہتا ہے. اور تیسرے ملک کے بارے میں، وہ پھر جو تیسرا ملک ہوتا ہے بھارت کے ساتھ تو ہماری ایک ہمیں معلوم ہے کہ کس قسم کی ریلیشن شپ ہے، لیکن افغانستان کے معاملے ذرا سینسٹیو ہے اور اس کو ہمیں اسی طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. میں پہلے بھی بہت دفعے کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو افغانستان میں سفارتکاری ہے اس سے مجھے بہت سے سقم محسوس ہوتے ہیں، اور یہی حال بھارت کے حوالے سے بھی ہے. دیکھیے نا، بہت بڑی ہم سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلطی ہوئی جب ہم نے فروری 2020 کو بھارت کے ساتھ لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر ایگریمنٹ کیا. اس کو اگر ہم نہ کرتے تو بہتر رہتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھارت پہ اٹیک کر دیتے، لیکن وہ بہرحال اس وقت میرے لحاظ سے مناسب نہیں تھا. تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ریزلٹس کیا نکلتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ کچھ بنیادی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.